الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال میں سے خشوع اور خضوع کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں کہ پہلے لوگوں میں کس قدر خشوع اور خضوع پایا جاتا تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اسلام لائے ہوئے صرف 4 سال گزرے تھے کہ اللہ تعالی نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 نازل فرما دی، جس میں اللہ تعالی نے کہا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. ابھی مسلمان ہوئے صرف 4 سال ہی ہوئے تھے کہ آیت نازل ہوئی کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومن ان کے دل اللہ کی یاد سے دہل اٹھیں. اور ہم ہیں کہ کتنی عمر سے قرآن سنتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، امام ہمارے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کوئی تأثر نہیں پیدا ہوتا، کسی طرح کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا. اس کا سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہماری سمجھ میں قرآن نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اس آیت کو پڑھتے تھے تو آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سوال کیا ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کی یاد سے دہل اٹھیں؟ تو آپ کو اس آیت کو پڑھنا چاہیے. آپ قرآن کھول کر اس کا ترجمہ پڑھیں کہ آخر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کون سی ایسی اہم بات بتاتے ہیں کہ سلف کی یہ حالت تھی کہ وہ رونے لگتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو جب بھی پڑھتے تو کہتے بلا یا رب، بلا یا رب، کیوں نہیں اے رب، کیوں نہیں اے رب، ہمارے دل تیری یاد سے خوف کھاتے ہیں. تو اسی طرح ابن المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ جب دل کو نرم کر دینے والی چیزیں وہ پڑھتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، تو ان کے بارے میں کہا كَأَنَّهُ بَقَرَةٌ مَنْحُورَةٌ مِّنَ الْبُكَاءِ. ان کی حیثیت ایسی ہو جاتی تھی جیسے ذبح کی ہوئی گائے ہو، ان کے حلق سے اس طرح کی آواز نکل آتی تھی. کچھ لوگ جن کے بارے میں آتا ہے کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے پاس گئے اور ان کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے اجازت مانگا اندر داخل ہونے کی. فضیل ابن عیاض بڑے اللہ والے تھے. تو فلم یؤذن لہم، تو ان کو اجازت نہیں ملی. پتہ نہیں وہ اللہ کی عبادت میں تھے یا قرآن کی تلاوت میں تھے کہ آنے والوں کو انہوں نے اجازت نہیں دی. تو جو لوگ گئے تھے ملنے، ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ فضیل ابن عیاض قرآن کی تلاوت کی جب آواز سنتے ہیں تو فوراً باہر آ جاتے ہیں، تو ایسا کیا جائے کہ دروازے ہی پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی جائے. انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی جو اچھی طرح قرآن پڑھتا تھا اس سے کہا کہ تم قرآن پڑھو. تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جب یہ سورت اس نے پڑھنا شروع کی اور اپنی آواز بلند کیا تو فضیل ابن عیاض بےتاب ہو کر گھر سے باہر نکل گئے. جب انہوں نے قرآن مجید کی آواز سنی، ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی. ان کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا جس سے وہ اپنے آنسوؤں کو
پہنچ رہے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں مومنوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار آئی کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کی یاد سے دہل اٹھیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ساری گفتگو سورۃ الحدید آیت نمبر 16 ہی پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس پکار کے جواب میں کیا کیا؟ اس کو سچ کر دکھایا، اپنے دلوں کو یقین اور خشوع کی دولت سے بھر لیا، ان کے دل، ان کے بدن، ان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بس گئیں، اور گویا ایسا تھا کہ وہ لوگ اپنے آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وہ لوگ مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ اسی چیز کو ظاہر کرتے تھے جو ان کے دلوں میں ہوتا تھا، اور وہ لوگ ریاکاری اور کوئی ایسی چیز کو نہیں بتاتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی بالکل جیسے وہ لوگ باطن میں تھے ظاہر میں وہی ہوتا تھا۔ تو قرآن نے بھی ان کی تعریف کی، کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان کا سامنا جب جاہلوں سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں سلام۔ یہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 60 پر 3 کی ہے کہ وہ ان کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے رخسار پر آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آنسو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، جہنم کی خوف سے ہیں۔ اور یہی وہ آیتیں تھیں جن کو لے کر وہ راتوں رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جاگنے لگتے تھے۔ اسی سے جڑی کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔